أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الذين آمنوا اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے لولا نزلت سورۃ کیوں نہیں نازل کی گئی کوئی سورت فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ پھر جب کوئی محکم صورت اتاری جاتی ہے وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ اور اس میں جہاد کا ذکر کیا جاتا ہے رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھیں گے جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو فَأَوْلَى لَهُمْ تو بہتر ہے ان کے لیے میں ایمان والے مخلص مسلمان وہ ہر وقت اس انتظار میں رہتے ہیں کہ اللہ پاک کوئی محکم صورت نازل فرمائے. محکم صورت کا مطلب یہ ہے کہ ایسی صورت جس کا معنی بہت صاف اور واضح ہو اور جس میں تعویل کی کوئی گنجائش نہ ہو اور جس میں متشابہ لگنے کی بھی گنجائش نہ ہو صاف اور واضح اس کا حکم ہو. اور یہاں سورۃ محکمۃ سے مراد یہی سورۃ محمد ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاہدو یا قاتلو کہنے کی بجائے بڑے صاف لفظوں میں فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ. فرمایا کہ جب کافروں سے تمہارا مقابلہ ہو تو گردنیں اڑاؤ پھر ان کو اچھی طرح ان کا خون بہانے کے بعد پھر انہیں قید کرو. تو ایمان والے جانتے ہیں کہ جہاد کی کیا برکات ہیں. بظاہر اگرچہ اس میں خون ریزی نظر آتی ہے لیکن یہ ایک آپریشن کی طرح ہے جس میں جسم کے ناکارہ عضو کو کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے. اسی طرح معاشرے کے ناکارہ حصے کو کاٹ کر باقی معاشرے کو صاف اور صالح اور ستھرا بنایا جاتا ہے اور اس میں اللہ کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں. تو مومنین تو خوش ہوتے ہیں جہاد والی صورت کے نازل ہونے سے لیکن منافقین کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے بے نور آنکھوں سے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں جیسے سکرات موت میں ڈوبا ہوا کوئی شخص دیکھتا ہے. شاہ عبد القادر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن تو صورت مانگتے ہیں لیکن منافق بے نور آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں. اس لیے کہ شدید خوف کی وجہ سے بھی آنکھوں کا نور جاتا رہتا ہے جیسے کہ موت کے وقت انسان کی آنکھوں کا نور چلا جاتا ہے. یعنی
وہ حواس باختہ ہو جاتے ہیں، ان کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں جب جہاد کا حکم آتا ہے۔ ماغشیون اصل میں تھا ماغشویون، جیسے کہ معنیون اصل میں ہے معنویون، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ کو آسان کرنے کے لیے اور کلام میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے مغشویون کی وا کو یا سے بدلا، اور پھر ایک یا کو دوسرے میں مدغم کیا، اور یا سے پہلے جو حرف تھا اس کو کسرہ دیا، اور یہ ہو گیا مغشی۔ تو فرمایا کہ ایسا شخص جس پر موت کی غشی طاری ہو، جیسے وہ دیکھتا ہے ویسے ہی یہ منافق جہاد کا حکم آنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں کہ اب تو ہمیں نکلنا پڑے گا اور لڑنا پڑے گا اور جانوں کی قربانی دینی پڑے گی اور مال کی بھی قربانی دینی پڑے گی، تو ہمارا کیا بنے گا؟ فَأَوْلَى لَهُمْ، فَأَوْلَى لَهُمْ کے دو معنی ہیں، یا تو اس سے پہلے ایک لفظ محذوف ہے فَالْمَوْتُ أَوْلَى لَهُمْ، کہ ان منافقین کے لیے موت ہی زیادہ بہتر ہے، یا پھر اولا لہم کا تعلق بعد والی آیت سے ہے کہ فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ، تو فرمایا کہ ان کے لیے زیادہ بہتر یہ تھا کہ یہ حکم مانتے اور اچھی بات کہتے۔ طاعۃ وقول معروف، حکم مانتے اور اچھی بات کہتے۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پھر جب جہاد کا حکم پختہ ہو جائے، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، تو اگر وہ اللہ سے سچے رہتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ میں جب جہاد کا واضح حکم آ جائے اس کے بعد کسی بھی مسلمان کے لیے جہاد سے پہلو تہی کی یا گریز کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ ہر مومن کو چاہیے کہ وہ دل و جان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے، اور اللہ کے ساتھ انہوں نے جو وعدہ کیا ہے ایمان کا اور اطاعت کا، اس پر سچے رہیں، اس کو سچ ثابت کریں، یہی ان کے لیے بہتر ہے۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، تو یقیناً تم قریب ہو اس بات کے اگر تمہیں حکومت مل جائے، ان تفسدوا فی الارض، یہ کہ تم زمین میں فساد کرو گے، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور تم اپنے رشتہ داریوں کو بری طرح کاٹ ڈالو گے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، تو انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ فَهَلْ عَصَيْتُم میں جو حل ہے یہ قد کے معنی میں ہے، جیسے سورۃ الدہر کی پہلی آیت ہے حل اتی علی الانسان حین من الدہر، یقیناً انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے لم یکن شیئا مذکورا، جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ تو یہاں بھی حل کا معنی یہی ہے کہ یقیناً تم
تم سے امید یہی ہے، اے منافقو تم سے امید یہی ہے کہ اگر تمہیں اقتدار مل جائے، حکومت مل جائے، تو تم زمین میں فساد کرو گے اور رشتے کاٹو گے۔ ارحام رحم کی جمع ہے، اور رحم ماں کے پیٹ میں انسان کی تخلیق کے مقام کو کہتے ہیں۔ تو ارحام کا معنی اصل میں ہے ذوی الارحام، یعنی وہ رشتہ دار جو ماں باپ کے تعلق کی وجہ سے رشتے وجود میں آتے ہیں، ان کے ساتھ قطع رحمی کرنا، جیسا کہ ان کفار مکہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کے ساتھ اپنے رشتے ناطے بھی ختم کر دیے اور ان کے ساتھ دشمنی اور ظلم اور زیادتی پر ڈٹے رہے۔ تو رشتہ داری کو قطع کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا موجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے رحم کو پیدا کیا اور رحم عرش الہی کے ساتھ چمٹ گیا، اور اللہ نے فرمایا کہ اے رحم جو تجھے جوڑے گا اسے میں اپنے ساتھ جوڑوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا اسے میں اپنے سے کاٹ دوں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا انسان کو دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملے گی۔ ان میں سے ایک تو ظلم ہے اور ایک رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ختم کرنا ہے۔ فرمایا کہ اس گناہ کا انجام، اس کی سزا انسان دنیا میں بھی پاتا ہے اور آخرت میں بھی پائے گا۔ اور فرمایا لیس الواصل بالمقافع، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو برابری کی سطح پر صلہ رحمی کرے، کہ اگر میرا رشتہ دار میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو میں بھی اس سے اچھا سلوک کروں گا۔ فرمایا یہ رشتہ داری کو ملانا نہیں ہے، صلہ رحمی اس کا نام نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کیا ہے؟ فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب کوئی اس کا رشتہ دار اس سے تعلق ختم کر دے اور اس سے دور بھاگے، یہ اس کے پیچھے بھاگے اور اس کو جا کے منائے اور اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے، یہ اصل میں رشتہ داری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ میرے رزق میں اضافہ ہو اور دنیا میں میرے مرنے کے بعد میرا نام اچھا رہے، اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ تو فرمایا کہ یہ زمین میں فساد کرنے والے اور رشتہ داریاں ختم کرنے والے، اولئک الذین لعنہم اللہ، ان پر اللہ نے لعنت کر دی ہے، یہ لعنتی لوگ ہیں۔ لعنت کا مطلب کہ اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے اور انہیں اپنے عذاب کا مستحق بنا دیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ان کے بیٹے نے پوچھا کہ ابا جی یزید پر لعنت کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ تو امام صاحب نے فرمایا یزید پر لعنت کرنا جائز ہے، اس لیے کہ اس نے آل رسول کے ساتھ کسی رشتہ داری کا لحاظ نہ کیا اور ان کے ساتھ کوئی نرمی نہ کی اور کوئی سلوک کی بات نہ کی۔ مگر جمہور امت کے علماء کا یہ خیال ہے کہ کسی معین شخص پر لعنت کرنا جائز نہیں، مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی القاطعین، لیکن کسی کا نام لے کر لعنت کرنا یہ اہل سنت کے نزدیک درست نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ نے ان کے کان بہرے کر دیے، آنکھیں اندھی کر دیں، اب وہ قرآن مجید کو سنتے تو ہیں لیکن ان کے ایک کان سے وہ سنتے دوسرے سے نکال دیتے ہیں اور انہیں حق نظر نہیں آتا۔ افلا یتدبرون القرآن،
کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا بعض دلوں پر ان کے تالے پڑے ہوئے ہیں؟ فرمایا یہ منافق اول تو قرآن پر غور ہی نہیں کرتے، لیکن اگر غور کریں بھی تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے دلوں کو ہدایت کے لیے بند کر دیا ہے۔ فرمایا ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 3 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ منافق ایمان لانے کے بعد پھر کفر کا ارتکاب کرنے لگے، اس لیے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور اب یہ کسی بات کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ تو ایمان کے بعد کفر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب ایک بار اللہ سے وعدہ کر لے کہ یا اللہ میں تیری بات مانوں گا اور تیرے رسول کے حکم پر چلوں گا، اس کے بعد پھر اس کی خلاف ورزی کرے تو یہ ایمان کے بعد کفر ہے، اور اس سے بہت بچنا چاہیے۔ جن لوگوں کو اللہ نے نیکی کی توفیق دی ہے انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ پھر اس نیکی پر قائم رہیں اور شیطان کی بات مان کر گناہ کے راستے کی طرف نہ جائیں، ورنہ ان کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو ایمان لانے کے بعد پھر کفر اختیار کرتے ہیں۔ ترجمہ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، لولا نزلت سورۃ، کیوں نہیں نازل کی گئی کوئی سورت؟ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، پھر جب کوئی محکم صورت نازل کی جاتی ہے، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں جہاد کا ذکر کیا جاتا ہے، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھیں گے جس طرح وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، تو بہتر ہے ان کے لیے طاعۃ وقول معروف، حکم ماننا اور اچھی بات کہنا۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پھر جب جہاد کا حکم پختہ ہو جائے، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، تو اگر وہ اللہ سے سچے رہیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، یقیناً تم سے یہی امید ہے اگر تمہیں اقتدار مل جائے، ان تفسدوا فی الارض، یہ کہ تم زمین میں فساد برپا کرو گے،
وتقطعوا ارحامکم، اور اپنی رشتہ داریوں کو بری طرح کاٹ ڈالو گے. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرما دی. فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، تو انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. افلا يتدبرون القرآن، کیا پھر یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا بعض دلوں پر ان کے تالے لگے ہوئے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.